أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف اور تسبیح بیان کیجئے اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے۔ یقیناً اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر۔ نصر کے معنی مدد کے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النصر ہے۔ اسی سورہ میں فتح کا لفظ بھی آیا ہے، اور فتح سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ الفتح بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی ہیں کسی کو رخصت کرنا، الوداع کہنا، اور اس صورت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کے فتح ہونے اور مشرکین کے مقابلے مسلمانوں کے فتح یاب ہونے اور عرب میں اسلام کے پھیل جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر یہ سورہ نصر جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، ان دونوں آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 دن موجود رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سورہ میں جو فتح کا لفظ آیا ہے اس سے فتح مکہ مراد ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، یعنی اسلام کا دروازہ جو ہے پورے طور پر کھل چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ کس طرح سے فوج در فوج، جوق در جوق جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس قدر تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس کا اندازہ لگانا اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ فتح مکہ جو کہ سن 8 ہجری میں ہوا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10,000 صحابہ تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے درمیان 2 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوتا، اس 2 سال سے کم عرصے میں آپ اندازہ لگائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، یعنی کس قدر تیزی کے ساتھ جو ہے اسلام پھیلا ہے، اور عرب اسلام کی روشنی جو ہے وہ اسلام عرب کی حدود سے بھی باہر پھیلنے لگی تھی، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی جو ہے اسلام عرب کے باہر پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
جو دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان دو بڑی بڑی طاقتوں میں روم اور ایران کا بڑا نام تھا کہ یہ دنیا کی دو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ دونوں طاقتیں جو ہے، یہ دونوں حکومتیں روم اور ایران، یہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ چکی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ جو ہے اسلام پھیلا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں۔ بعض صحابہ وہ تھے جو اس صورت کے نزول کے وقت خوشی منا رہے تھے کہ اب تو اسلام کا دروازہ کھل جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، اور جو ہے لوگ اسلام میں اس طرح تیزی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو ظاہری طور پر یہ سمجھ رہے تھے، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو یہ سمجھ چکے تھے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ رونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں تو آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اسلام پھیل چکا ہے، دین پھیل چکا ہے اور اسلام پورے عرب میں غالب آ چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ مقصد اب پورا ہو چکا ہے، وہ مقصد جو ہے پورا ہو چکا۔ اسلام جو ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، پورے مکے میں، پورے عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں جو ہے اسلام پھیل چکا ہے، لوگ اب دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کا جو مقصد تھا دنیا میں، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا۔ تو رخصت ہونا ہے، تو اس لیے آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو آپ پہلے جو آپ کا معمول تھا استغفار کرنے کا، اور اللہ کی تعریف، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد بیان کرنے کا جو آپ کا معمول تھا، اب اس معمول میں اور اضافہ کر لیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اضافہ کر لیجئے، یعنی پہلے سے زیادہ اب اللہ کی پاکی بیان کریے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اور استغفار کیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سے رکوع میں اور سجدے میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں جو ہے چار چیزیں جو ہے یہ بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ کے فتح ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، پھر مشرکوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کی خوشخبری دی گئی، مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری، مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کی خوشخبری، اور عرب میں اسلام کے پھیل جانے کی خوشخبری، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔